بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء، نبی الرحمہ، نبی الملحمہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت العالمین بن کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا موقع ہے اور ان کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی بد دعا نہیں دی، یہاں تک کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا وہ بعد میں مسلمان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور جنگ موطا ہو رہی ہے۔ غزوہ موطا، جنگ موطا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے، یہاں تک کہ یہ ایک صحابی ہیں جن کا صرف قرآن مجید کے اندر نام آیا ہے، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت زید کے، یہ شہید ہو رہے ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار، چچا زاد بھائی، اللہ کے رسول کے محبوب ترین، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو رہے ہیں غزوے کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں صحابہ کو، اللہ کے رسول کو بطور وحی بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے صحابی فرماتے راوی عین عین تجریان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بد دعا نہیں دی کافروں کو، جو انہیں قتل کیا، جو ان کو شہید کیا، ان کو بد دعا نہیں دے رہے۔ ایک اور موقع وہ طائف کا واقعہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اور جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں وہاں سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ نا امید ہونے سے مراد ان کے جو سردار تھے وہ ان کو ویسا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ ان کے پیر مبارک تک خون آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ ہے، اسلامیات کی بچپن سے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے، خود بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ موقع بد دعا دینے کا نہیں ہے، صرف ہاں کرنے کا ہے۔ اللہ کا غضب جوش میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہاں جا رہے ہیں۔ جب افاقہ ہوتا ہے کچھ تو قرن ثعلب مکہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اوپر بادل ہے، جبریل آئے، جبریل آ کے سلام کرتے ہیں، جبریل آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں فرشتہ، یہ مینیجر ہے پہاڑوں کا، یہ میرے ساتھ آیا ہے۔ وہ پہاڑوں کا مینیجر فرشتہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، اور اللہ جبریل کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو چاہے حکم دیں کرے گا۔ وہ خود آگے کہتے ہیں کہ آپ جو چاہے حکم دیں میں کروں گا، میں ان دونوں پہاڑوں کو ان دونوں پہ ملا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام کہنا ہے، صرف ہاں کہنا ہے، نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کے بعد ان کی پشتوں میں، ان کی اولادوں میں توحید کے قائل لوگ آئیں گے، موحد آئیں گے، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں، شرک سے بچیں گے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ تقاضا تھا بد دعا کا، اللہ کے رسول بد دعا دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کس مقامات پہ دی ہے، بالکل دی ہے۔ ایک موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کعبے کے سائے تلے نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں حالت سجدہ میں، یہ کفار کے جو قریش کے سرداران ہیں وہاں موجود ہیں، ان لوگوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ کوئی بڑا سا اونٹ ذبح ہوا ہے، اونٹ کے جو اوجڑی اور گندی غلاظت ہے وہ لا کے ان پہ ڈال دو۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، روایت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آپس میں ہنسنے لگے، لوٹ پوٹ ہو گئے یہ کام دیکھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں وزن کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے پیارے ابا جان کے اوپر سے یہ علائشیں ہٹائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بد دعا دی۔
فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش 3 دفعہ فرمایا، اور پھر ان سرداروں کے نام لیے، نام لے کے بد دعائیں دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالا تھا۔ یہ اہمیت ہے نماز کی۔ اتنے مقامات گزرے، محبوب ترین لوگ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں دی، لیکن نماز میں خلل ڈالا، بد دعا دی۔ جو عبداللہ بن مسعود راوی ہیں حدیث کے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جن جن کے نام لیے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ، امیہ، ولید، یہ سب غزوہ بدر کے اندر کنویں کے پاس مرے پڑے ہوئے تھے، ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے ان سب کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں خندق کے موقع پہ، خندق کھد رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز فوت ہو جاتی ہے ان مشرکین کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ شغلون صلاۃ الوسطیٰ، ہمیں عصر کی نماز سے چھوڑ دیا، ہماری عصر کی نماز رہ گئی ان کی وجہ سے، سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے بد دعا دی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چند نوجوانوں کو بولوں لکڑیاں جمع کریں، وہ لکڑیاں جمع کر لیں، میں مؤذن کو بولوں اذان دے، اور ایک شخص کو بولوں امامت کرائے، اور میں نکلوں ان کے پیچھے، جو پیچھے گھروں کے اندر ہیں، مسجد نماز پڑھنے نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو جو نماز میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، جو نماز کے اندر مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ان کے گھروں میں حقیقت کے اندر ایک آگ ہے۔ یہ بد دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔